اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں. سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کو ایک بہت بڑا چیلنج ذکر کیا ہے. بہت بڑا چیلنج ذکر کیا ہے. مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کریں گے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ وہ جواب صحیح دے دیں گے، اور نبی کے علاوہ کوئی بھی اس کا جواب جو ہے وہ صحیح نہیں دے سکتا. یہودیوں کی جماعت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہیں صحیح جواب دے دوں، اگر میں تمہیں صحیح جواب دے دوں تو تم میری اتباع کرو گے، مجھے نبی تسلیم کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کو نبی مانیں گے. بڑی قسمیں ان سے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی. دوسرا سوال انہوں نے کیا، عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے، کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے، کس کیفیت کی ہے، وہ سوتا کس طرح ہے. اور چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ جو ہے وہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے، فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ جو ہے یہ وحی لے کر آتا ہے. یہ 4 سوال یہاں مسند احمد کی روایت میں ہے. اور باقی ایک اور روایت میں ایک سوال اور بھی ملتا ہے جس میں وہ رعد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ رعد کیا ہے. یہ 4 سوال جب یہودیوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر پہلے جواب دینے سے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں نے اس کے صحیح جواب دے دیے تو مجھے بتاؤ، آپ مجھے نبی تسلیم کرو گے، آپ کو نبی تسلیم کرنا ہوگا، آپ کو ایمان لانا ہوگا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم نبی تسلیم کر لیں گے آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، نظر مانی کہ یا اللہ جب بھی میں صحت یاب ہو جاؤں، اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے مجھے، وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا، وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو ہے گوشت کے اونٹ کا جو گوشت ہے اس کو حرام کر لیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کا جواب یہی ہے، نبی کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. اچھا، دوسرا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ مرد اور عورت کے پانی کی کیفیت الگ ہے، تو کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مرد کا پانی جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے اور زردی مائل ہوتا ہے. تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے تو وہی پیدا ہوتا ہے. اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگر مرد کا پانی غالب آ جائے حمل کے اندر تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی جواب صحیح ہے.
تو جب تیسرا سوال جو تھا ان کا یہودیوں کی جماعت کا کہ ہمیں بتائیں کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے بارے میں سوال کیا کہ جو نبی امی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی نیند کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کی نیند ایسی ہے کہ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل اس کا جاگتا ہے، دل اس کا جاگتا ہے، یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تیسرا سوال۔ چوتھا سوال کیا تھا ان کا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو فرشتہ وحی لے کر آتا رہا ہے وہی فرشتہ ابھی بھی وحی لے کر آتا ہے۔ تو اس پر وہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ نہیں، یہ تو نعوذ باللہ ہمارا دشمن ہے، اگر جو فرشتہ بادلوں پر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ اگر لے کر آتا آپ کا رفیق ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، سو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور یہ بھی ان کی ہٹ درمی تھی، جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کے چاروں صحیح دیے تھے۔ اور پانچواں سوال جو دوسری روایت میں ملتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رعد جو ہے یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بادلوں پر مقرر کیا ہے اور آگ کا عصا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے اور وہ بادلوں کو مارتا ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ اسی ہاتھ کے جو عصا اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہے جس سے بادلوں کو ہانکتے ہے اس کی ہوتی ہے، اور آواز بھی جو اسی فرشتے کی ہے، جو آواز آتی ہے یہ آواز بھی اسی فرشتے کی ہے۔ تو یہ جب سارے سوالوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دے دیے تو آخر میں یہودیوں کی اس زمان نے اعتراض اس چیز پر کیا کہ اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام جو بادلوں کا فرشتہ ہے وہ وحی لے کر آتا تو ہم آپ کی کیا کرتے، اتباع کر لیتے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ و جدال کا فرشتہ ہے، نعوذ باللہ جو کہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اس کو آنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیزیں جس طرح یہاں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پچھلی آیت گزری ہے کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی نیکی ہے، تو یہاں پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو یہاں اس کا ربط جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ یہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہوں نے بھی اپنے والد محترم کی پیروی کی کہ اس نے جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی پسندیدہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی اسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ یہ تو پہلی امتوں کا واقعہ ہے، پھر نسخ ہوتا رہا ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن بعد میں نسخ ہو گیا، دوسری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی شریعت میں کسی میں اونٹ کے گوشت کو یہ کیا ہے، حرام تھا، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ چلتا آ رہا ہے، پھر بعد میں وہ حرام بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخ کر دیا، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن نسخ ہو گیا، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ تو یہ نسخ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تو سب سے محبوب چیز جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اپنے اوپر حرام کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، جس طرح کی دوسری آیت ہے سورۃ الدہر کی، یطعمون الطعام علی حبہ، باوجود محبت اور پسندیدگی کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ہے ایک خاص وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جو ہے بتایا جا رہا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ تورات کو، اس کو تلاوت کرو، اس کو پڑھو، ذرا دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہے جس کے وجہ سے تم جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا دشمن بنائے بیٹھے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں بعد اس کے کہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس واضح ہو چکی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ظلم کرنے والا ہے۔ قل صدق اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا، اور ملت ابراہیم پر آ جاؤ جو کہ بالکل حنیف ہے، سیدھی ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو تم بھی شرک کو چھوڑ دو، شرک سے باز آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، تاکہ دنیا میں بھی تم سرخرو ہو سکو اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے تمہیں بچایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔